بیٹھے ہیں یعنی پنڈال کے باہر ہیں اور پنڈال کے اندر تشریف لائے ہیں۔ بسط احترام درخواست ہے حضرت مولانا مفتی محمد ارشاد صاحب ندوی دامت برکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء اعظام اور معزز حاضرین، ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل و انعام سے اپنی بے شمار نعمتیں بغیر کسی استحقاق کے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں۔ ان نعمتوں کا نعمت ہونا، اس کی جانکاری ضروری ہے۔ آج مادیت پرستی نے اپنے پیر اتنے پسار لیے ہیں، مال و دولت کا بھوت ذہنوں پر اس قدر سوار ہے کہ انسان نعمت صرف پیسے کو سمجھتا ہے، مال و دولت کو صرف نعمت سمجھتا ہے، گھوڑا گاڑی کو صرف نعمت سمجھتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ غور کرے تو اس سے بڑی بڑی نعمتیں انسان کے پاس موجود ہیں، لیکن ان کا نعمت ہونا اسے اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے نواز رکھا ہے وہ اس کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس نعمت کا نعمت ہونا ان لوگوں سے پوچھو جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ ہزارہا انہوں نے علاج کروا لیے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کے مقدر میں یہ نعمت نہیں لکھی ہے تو وہ اس نعمت سے محروم ہیں، اور وہ اس نعمت کو پانے کے لیے بے پناہ دولت خرچ کرتے ہیں۔ تو جن کے پاس نعمت ہے وہ اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اس نعمت کو نعمت ہونا اس کا احساس نہیں کر رہے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ اس نعمت کو پانے کے لیے اس نعمت کو جس کو یہ نعمت سمجھ رہے ہیں بے پناہ اسے خرچ کر رہے ہیں، پانے کی طرح بہا رہے ہیں۔ ایسے ہی والدین کا مل جانا، والدین کا اپنی زندگی کے اندر
ساتھ مل جانا، ان کی خدمت کا موقع مل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو بھی ہم نعمت نہیں سمجھتے۔ ویسے ہی اللہ والوں کی صحبت کا مل جانا، کسی عالم دین امام کا مل جانا، کسی اچھے مدرس کا مل جانا جو ہماری نسلوں کے لیے مفید ثابت ہو، ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت صحیح نہج پر کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، نبوی نہج پر ہمارے بچوں کی تربیت کی اس کے اندر استطاعت ہو، صلاحیت ہو، استعداد ہو، اس کو بھی ہم نعمت نہیں سمجھتے۔ جب ہم ان چیزوں کو نعمت نہیں سمجھتے تو ان کی قدر کی بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ بچے ہیں، بس ہم اپنے کمانے میں مگن ہیں، ان بچوں کا ہمیں پیٹ بھرنا ہے، خود اپنے گھر کو اچھا کرنا ہے، گھر کی تعمیرات کو اچھا کرنا ہے، تو دن رات اسی تگ و دو میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس مویشی ہیں، بھینسیں ہیں، سب کچھ ہم انہیں کو اپنا سمجھ رہے ہیں، انہیں کے پیچھے ہمارا پورا وقت لگ رہا ہے، کب گھاس ڈالنا ہے، کب پانی پلانا ہے۔ جو اللہ نے بچوں کی نعمت دی ہے، اولاد کی نعمت دی ہے، پھر اس کی تربیت کی جو ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے، نہ ان کا نعمت ہونا ہمیں محسوس ہوتا ہے اور نہ ہی اس ذمہ داری کو ہم محسوس کرتے ہیں جو تربیت کی، پرورش کی، زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کی جو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض منصبی ہے، اس کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ تو بزرگوں، یہ جو ہماری اولاد ہے یہ ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ دولت آنی جانی چیز ہے، گھوڑے گاڑی آنی چیز ہے، آنے جانے والی چیز ہے، لیکن جو یہ اولاد ہے یہ ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ اگر ہم نے اس کی اچھی تربیت کی، اچھی پرورش کی، زیور تعلیم سے آراستہ کیا، دینی بنیادوں پر اس کی ہم نے جو ہے تربیت کی، تو جو راحت و آرام ہمیں مال و دولت کے ذریعے سے کل ملنا ہے وہ ہمیں اس اولاد کے ذریعے سے ملے گا۔ جو خوشی مال و دولت کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے وہی خوشی، بلکہ اس سے زیادہ خوشی اس اولاد کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوگی۔ اور دنیاوی زندگی میں یہ اولاد ہماری خدمت کرے گی، ہمارے سامنے اپنے بازو کو جھکا کر کے رکھے گی، اس لیے کہ اس کی تربیت ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کی ہے، اس کو ہم نے قرآن کا حامل بنایا ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ہم نے پیروکار بنایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا کیا مقام و مرتبہ رکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا کیا مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں ان کے ذہن کے اندر فٹ رہتی ہیں، محفوظ رہتی ہیں، تو اس کے مطابق پھر یہ عملی زندگی گزارتے ہیں، اپنے آپ کو بھی جو ہے اہمیت دیتے ہیں اور اپنے والدین کو اپنے سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اپنے راحت و آرام کو پیچھے رکھتے ہیں، والدین کے راحت و آرام کو آگے رکھتے ہیں۔ تو بزرگوں، اصل سرمایہ ہمارا مال و متاع نہیں ہے، زیورات نہیں ہیں، کوٹھی بنگلہ نہیں ہے، اصل سرمایہ ہماری یہ اولاد ہے۔ جس وقت ہماری صحت ہم سے رخ پھیر رہی ہوگی،
جس وقت دوسری چیزیں ہم سے رخ پھیر رہی ہوں گی، اس وقت یہ اولاد دینی خطوط پر پرورش پانے والی یہ اولاد یہ ہمارے لیے سہارا بنے گی، یہ ہمارے لیے یہ خوشی کا سامان پیدا کرے گی، یہ ہماری خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار دے گی، یہ ہماری خدمت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والی ہوگی۔ تو اس لیے بزرگوں اپنے اولاد کو اپنا قیمتی سرمایہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت سمجھیں، اپنے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت سمجھیں، اور اپنے گاؤں کے علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت سمجھیں، ان کی قدر کریں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں، کچھ وقت ان کے پاس بیٹھیں، ان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھیں۔ جو اپنے گاؤں کے بچے حافظ ہیں ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، جو بچے دینی مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اور یوں سمجھیں کہ یہ بچہ میرا محسن ہے، بھلا وہ میرا نسبی بچہ نہیں ہے لیکن میرے گاؤں کا بچہ ہے۔ جب وہ دینی تعلیم سے آراستہ ہوگا تو وہ گاؤں کے ناطے، گاؤں کا ایک باشندہ ہونے کے ناطے میرے حقوق کی بھی رعایت کرے گا، میں اس کا بڑا ہوں، میرا بھی احترام کرے گا، کل میں بیمار ہوں گا میری مزاج کرسی کے لیے آئے گا، کل میں قبر میں چلا جاؤں گا تو میرے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے گا۔ بزرگوں، مکتب میں پڑھنے والا ہر بچہ وہ ہمارا محسن ہوگا، مدرسے میں پڑھنے والا ہر بچہ ہمارا محسن ہوگا۔ تو اس واسطے جو بھی بچے مکتب کے اندر دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مدرسے کے اندر دینی تربیت حاصل کر رہے ہیں، وہ سب ہماری آنکھوں کا نور ہونا چاہیے، ہماری آنکھوں کا تارا ہونا چاہیے، ان کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں، ان کو ہم اللہ کی نعمت سمجھیں، ان سے ہم اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھیں، ان کے لیے ہم دعائیں کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ یہ بچہ بڑا پیارا بچہ ہے، مدرسے کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اے اللہ اس بچے کو عالم دین بنائیو، عالم با عمل بنائیو، ہمارے لیے رہبر بنائیو، اے اللہ ہمارے اس پورے علاقے کے لیے اس بچے کو جو ہے مقتدی بنائیو، یوں دعا کرنی چاہیے۔ تو بزرگوں، ہم نعمت کے رہتے ہوئے نعمت کی قدر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو اس واسطے بزرگوں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس یہ چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، اس طرف توجہ دلائیے، ان باتوں کو ہم اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں اور ان پر عمل کریں، اور بزرگوں یوں ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی ہمارے گاؤں کے اندر دینی کام ہو رہا ہے اور کوئی بھی شخص اس کو لے کر کے کھڑا ہو رہا ہے تو وہ ہمارے گاؤں کا محسن ہے، ہمارا اپنا محسن ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، ابھی ہمارے چچا نے آ کر کے جو ہے آپ حضرات کے سامنے یہ جو چند اشعار پڑھے ہیں اور بہت لے کے پڑھے ہیں، کس چیز نے ان کو مجبور کیا؟ جو اس وقت یہاں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا ماحول بنا ہوا ہے، تو علماء کرام کی تشریف آوری کی برکت سے اللہ کے دین کی جو قیمتی باتیں ہمیں ملی ہیں، ان قیمتی باتوں نے اور اس کی برکت سے جو یہاں نورانی ماحول پیدا ہوا ہے، اس نورانی ماحول نے اس شخص کے دل کو جھنجھوڑا اور وہ خود اپنے ٹوٹی پھوٹی زبان میں اپنے ٹوٹے پھوٹے اشعار لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ جب ایک شخص کے اوپر اتنا ماحول کا اثر ہو سکتا ہے تو اگر ہم اپنے آپ کو اچھا ماحول فراہم کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھا ماحول فراہم کرتے ہیں، دینی ماحول فراہم کرتے ہیں، تو کیا ہمارے بچوں کے اوپر اس کا اچھا اثر نہیں پڑے گا؟ ہماری خود اپنی ذات کے اوپر اچھا اثر نہیں پڑے گا؟ ہمارے گھر کی خواتین پر اچھا اثر نہیں پڑے گا؟ یقیناً پڑے گا۔ تو بزرگوں اپنے گھروں کے اندر تبلیغ نصاب کی تعلیم کریں، بزرگوں کے واقعات پڑھ کر کے سنائیں، مسجد کی تعلیم سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھیں اور اپنے مدرسوں کی قدر کریں، اپنے مدرسوں کے اندر مکاتب کے اندر اپنے بچوں کو بھیجیں، اس نورانی ماحول سے اپنے بچوں کو مستفید ہونے کا موقع فراہم کریں۔ اور جیسا کہ مولانا نے عبدالخالق صاحب نے بیان فرمایا کہ ہمارے لیے
گاڑی گھوڑوں پر، بنگلوں پر، عمارتوں پر خرچ کرنے کے لیے بے پناہ دولت ہے۔ اگر کوئی پیسہ نہیں ہے تو اپنے بچوں کو قرآن تعلیم کے اوپر خرچ کرنے کے لیے پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا عالمیہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑیں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو مقدم رکھیں، اس پر جو آپ خرچ کریں گے اس پر صدقے کا ثواب ملے گا۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت کی شکل میں ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رونقوں کو خوب بڑھائے، اس کے افادے کو اور اس کے فائدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے علاقے میں خوب پھیلائے۔ ہمارے جن ساتھیوں نے اس ادارے کو یہاں تک پہنچانے میں جو ہے اپنی کوششیں لگائی ہیں اور اپنا تعاون پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاری محمد گلفان صاحب، ہمیں معلوم ہے کیسے انہوں نے جو ہے بھاگ دوڑ کر کے بیمار ہو گئے بیچارے، اور دوائیوں پہ دوائیاں کھا کھا کر کے جو ہے انہوں نے اس جو کام کو انجام دیا۔ ان کے پیچھے ان کے تعاون کے طور پر، معاون کے طور پر ہمارے مفتی مکرم حسین صاحب جو ہمارے درمیان تشریف فرمائے، مگن پورے سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کا مستقل اس عمارت کی تعمیر میں تعاون رہا، اور دیگر تمام امراض الحمدللہ، کسی نے سیمنٹ سے، کسی نے جو ہے جو اینٹوں کے ذریعے سے، کسی نے جو ہے بجری کے ذریعے سے، جس کو اللہ نے جیسی استطاعت دی، جیسی توفیق بخشی، وہ مستقل اس تعمیری کام میں جو ہے قاری صاحب کے شانہ بشانہ رہے۔ اور کچھ وہ ساتھی ہیں جنہوں نے دعاؤں کے ذریعے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کام کی آسانی کے لیے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے درخواستیں کی، تو ان کا تعاون الحمدللہ مستقل جو ہے وہ شامل حال رہا۔ تو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہمیں مل گئی، اس کی قدر کریں، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، یہاں اپنے بچوں کو بھیجیں، قاری صاحب کا احترام کریں، ان کے لیے ہر ممکن جو ہے اپنا تعاون پیش کریں۔ اگر آپ مال سے تعاون پیش کر سکتے ہیں تو مالی تعاون پیش کریں، ورنہ کم از کم ان کی قدر کریں، ان کے لیے جو ہے دعائیں کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ اس کا بہترین بدلہ انہیں عطا فرمائے، ان کی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عالم باعمل بنائے، دین کے داعی بنائے، اور اس ادارے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نسلوں کے مستقبل کو سدھارے، اور ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ اپنے گاؤں میں ہونے والے ہر دینی کام کے لیے جو ہے اپنا تعاون پیش کریں گے، اس کے لیے دعائیں کریں گے، اور کم از کم جو آپ کا تعاون ہو سکتا ہے کہ آپ کسی خیر کے کام کی مخالفت نہ کریں، کم سے کم یہ تعاون آپ کا ہے۔ کسی اچھے کام کے بارے میں کوئی بد کلامی نہ ہو، کوئی بری بات نہ ہو، ہاں اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر اس کو حکمت کے ساتھ سمجھا بجھا کر کے جو ہے سامنے رکھا جائے، تاکہ وہ خرابی دور ہو جائے، اس کی جگہ اچھائی آ جائے، اور فائدہ جو ہے عام سے عام تر ہوتا چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ